اللہ خبر دیتا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو جو ضروری چیزیں تھیں دنیا کے اندر، دنیا میں جیون یاپن کرنے کے لیے، ان تمام چیزوں کی جانکاری دے دی، ان کے نام بتلا دیے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام بتا دیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اور اللہ نے ان کو کہا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، یہ جو درخت ہے، یہ پیڑ ہے، اس کے قریب نہ جانا، یعنی اس کے پھل نہ کھانا۔ تو سب سے پہلے یہ شجر ممنوع جس کو کہتے ہیں، یعنی پروہیبیٹڈ ٹری جس کو کہا جاتا ہے، شیطان نے وہ نام چینج کیا۔ اللہ نے فرمایا اس کی بات نقل کرتے ہوئے، فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہ میں تمہیں ایسا پیڑ بتاؤں گا جو ہمیشہ والا پیڑ ہے، یعنی ہمیشہ اس کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور تمہیں بادشاہت ملے گی، تم راجہ بن جاؤ گے۔ ایسا پیڑ، مطلب پروہیبیٹڈ ٹری کو ٹری آف کنگڈم بنا دیا، اور اس نے آدم علیہ السلام کو اس طرح سے بہکایا، نام کو بدل کر کے، نام کی میننگ کو بدل کر کے۔ پہلے تو مسلمان جو ہے راعینا کہہ کے بلاتے تھے کہ اے اللہ کے رسول ہماری طرف خیال کیجئے، یعنی ہماری طرف توجہ دیجئے۔ عبرانی زبان میں کچھ اور میننگ تھا، رعونت سے تھا یہ، مطلب تکبر، گھمنڈ، اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متکبر یعنی گھمنڈی کہنے کی انہوں نے جرات کی۔ تو دیکھیے ادب کا جو لفظ ہے وہ گالی کا لفظ بن گیا۔ مشرکین جو شرک کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز کی، یعنی ادم کے بارے میں اللہ نے کہا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کہ یہ تو بس تمہارے دیے ہوئے نام ہیں، اللہ نے تو کچھ اس کے بارے میں نہیں اتارا ہے، کوئی پیغام، کوئی میسج اللہ نے نہیں دیا ہے، یہ نام تو تم نے اپنے ہی سے گھڑ لیے ہیں اور ان کو جو ہے اپنا خدا بنا لیا ہے۔ لفظ کے ہیر پھیر کے ذریعے سے وہ فیک اور فالس خدا کی طرف بھی جا سکتا ہے اور گیا ہے، اور اس طرح سے شیطان گمراہ کرتا ہے۔ منافقین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اصل میں وہ جھوٹ کہتے تھے، اندر اندر سے وہ کافر ہوتے تھے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ برپا کرو زمین میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے مصلح ہیں، مطلب اصلاح کرنے والے ہیں، سماج سدھارک لوگ ہیں۔ تو وہ فساد اور بگاڑ کا نام سماج سدھار دیتے تھے، اور اس طرح سے الفاظ کے ساتھ ہیر پھیر کر کے اپنے گناہ کو نیکی بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو آپ کے سامنے شیطان کی بات آ گئی، یہود کی بات آ گئی، مشرکین یعنی جو بت پرست لوگ ہیں ان کی بات آ گئی، اسی طرح منافقین کی بات بھی آ گئی۔ اب آنے والے زمانے میں بھی لوگ اس طرح کریں گے، اس کے بارے میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ کہتے ہیں لا يشربن ناس من امتی الخمر يسمونها بغیر اسمها، رواہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی فی سلسلۃ الصحیحہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب پئیں گے اور اس کا نام کچھ اور دیں گے، یعنی شراب کو شراب نہیں کہیں گے، کوئی اور نام دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں شراب کو جو ہے ہارڈ ڈرنک کہا جاتا ہے، اسپریچول ڈرنک کہا جاتا ہے، اس طرح اور بھی عجیب عجیب نام، یعنی یہ نام بدلنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ چاہے شیطان بدل رہا ہے، یہودی بدل رہے ہیں، بت پرست بدل رہے ہیں، یا منافقین بدل رہے ہیں، یا اس امت کے کچھ لوگ بدلیں گے، کیا ضرورت ہے بدلنے کی؟ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ تو نمبر ایک ہے جو دل کے اندر ناگواری ہے، یعنی گناہوں کو لے کر، پاپ اپرادھ کو لے کر کے دل کے اندر ایک ناگواری ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، طبیعت اس سے بھاگتی ہے۔ تو اس ناگواری کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ لفظ کو بدل دینا ہے، جو نام ہے اس کو بدل دینا ہے۔ اس نام کے بدلنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایسا لفظ اس کے لیے استعمال کرنا ہے جس سے دل جو ہے ناگواری محسوس نہ کرے، دل بھاری، اس کو بولیں گے تو کچھ ڈر نہیں لگے گا، کچھ سنکوچ نہیں ہوگا، برائی سے جو دوری والا فیلنگ ہے وہ نہیں آئے گی، اس لیے جو ہے نام کو چینج کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ باطل کو سجا سنوار کر کے پیش کرنا، یہ بہت پرانی سازش ہے جو صحیح دین کے پیروکار نہیں ہے، جو غلط دین کے پیروکار ہیں، غلط مذہب کے ماننے والے ہیں اور شیطان لوگ ہیں، یہ باطل کو ہمیشہ خوشنما بنا کر کے، خوبصورت بنا کر کے، بیوٹیفل بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم لبعض زخرف القول غرورا، کہ شیاطین جو ہے انسان میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں اچھی اچھی باتوں سے، زخرف القول یعنی بنی بنائی، چکنی چپڑی اور ملمہ سازی اور بہت ہی خوبصورت الفاظ کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں، دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ میں آپ دیکھیے کہ کفر کو کیا کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا انکار کرنا، یہ جو ہے اب تو ریشنلزم بن گیا ہے، یہ ایک اپنی رائے ہے، کہتے ہیں نا کہ اس کی اپنی رائے ہے، وہ رائے کی آزادی ہے اس کو، لیکن اسلام کے اندر کفر ایک بڑا جرم ہے۔ تو جرم کو کرنے کے لیے جو ہے مختلف رائے کا نام دے دیا گیا ہے یا متبھید کا نام دے دیا گیا ہے۔ تیسرا مقصد جو ہے حق اور باطل کے درمیان جو حد ہے
اس کو ختم کر دینا. جیسے کئی جسٹس ایسے ہیں جہاں ایکوالٹی ہے لیکن ہر ایکوالٹی جسٹس نہیں ہے. جیسے ایک بھوکا ہے اور ایک پیٹ بھرا ہوا انسان ہے، دونوں کو بالکل اسی مقدار میں چاول یا کھانا فراہم کرنا، یہ جو ہے ایکوالٹی تو ہے لیکن جسٹس نہیں ہے. تو جسٹس کے لیے ضروری ہے کہ جس کا جتنا حق ہے، جس کا جتنا ادھیکار ہے، جس کی جتنی ضرورت ہے، اس کے حساب سے دینا، یہ ہے جسٹس. تو حق اور باطل کے درمیان جو ایک دیوار ہے اس کو توڑنے کا کام کرتا ہے یہ الفاظ کے ہیر پھیر. چوتھا بہت اہم ہے، چوتھا مقصد جو ہے یہ مطلب اس سوچ سے جنگ کرنا جس سوچ کی وجہ سے اکانومی کو چوٹ لگتی ہے کہ انجوائمنٹ کے نام پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک انڈسٹری چل رہی ہے، اس کی ایک انڈسٹری چل رہی ہے. اگر آپ اس کے خلاف بولیں گے تو گویا کہ وہ انڈسٹری کو آپ بند کر رہے ہیں، پیسے کا جو پیسے کمانے کا سورس ہے اس کو بند کر رہے ہیں. حجاب کے ذریعے سے بیوٹی کے جتنے سامان ہیں، بیوٹی پروڈکٹس، ان تمام کی بکری کو آپ کم کر رہے ہیں. تو یہ ان کے پروجیکٹس کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں. اسی طرح بہت ساری عبادتیں ہیں، جیسے قربانی ہے، قربانی کر کے 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ تک گوشت کا جو مارکیٹ ہے پورا آپ ٹھپ کر دیتے ہیں. اور غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے، جیسے جو کاروباری لوگ ہیں جو جانور بیچتے ہیں ان کا بھلے ہی فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو اوپر بڑے بڑے سیٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہیں، دنیا جن کی مٹھی میں ہے، ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے پروجیکٹس کو اگر نقصان پہنچائیں گے تو آپ کو نشانہ بنایا جائے گا. اور یہ بول کر کے نہیں بنایا جائے گا کہ آپ ہمارے اکانومی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، بلکہ آپ کو کٹر پنتھی کہا جائے گا، فنڈامنٹلسٹ کہا جائے گا، اور بھی بہت ساری چیزیں کہی جائیں گی. تو یہ سارے مقاصد ہیں. تو دوستو، آخر یہ باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے اور قرآن اور حدیث میں یہ ساری باتیں کیوں آئی ہیں؟ تو اس بہت ہی حیرت ہوگی آپ کو یہ سن کر کے کہ قرآن اور حدیث نے جس طرح باتیں کہی ہے کہ اس طرح کی طبیعت والے، اس طرح کے نیچر والے لوگ ناموں کو چینج کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. بالکل آج کے زمانے میں بھی ہمیں وہی نظر آ رہا ہے. تو ہم 3 سطح پر بات کریں گے، 3 ڈومین پر بات کریں گے. پہلا فلاسفیکل ڈومین، دوسرا پولیٹیکل ڈومین، تیسرا سوشل ڈومین. فلاسفیکل ڈومین میں اگر بات کریں تو بہت ساری چیزیں سوچ، یعنی ایک فلسفہ تیار کیا جاتا ہے، اور اس فلسفہ کے تحت اسلام کے بہت سارے جو ماننیہ لوگ ہیں، سمانت لوگ ہیں، ان لوگوں کو بدنام کیا گیا. جیسے مولوی کا نام ہے ایک بہت اچھا نام، یعنی جس کو ودوان کہا جاتا ہے، جس کو جو ہے قرآن اور حدیث کا گیانی کہا جاتا ہے. اور قرآن اور حدیث اتنی بڑی چیز ہے اسلام میں کہ اس کے برابر اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کا گیانی بھی اسی حساب سے اس طرح کا اہمیت والا بندہ ہے. لیکن اس کو گرانے کے لیے مولوی کو ایک گالی بنا دیا گیا. حیا اور شرم، لڑکیوں کو دیکھ کر کے نظر جھکا لینا، یہ اسلام کا حکم ہے، آدیش ہے. لیکن آج کے زمانے میں حیا کو ایک سنکوچ کا نام دے دیا گیا، یا نروسنس کا نام دے دیا گیا کہ لڑکی کے سامنے آتے ہیں تو نروس ہو جاتے ہیں. تو یہ نروسنس نہیں ہے بلکہ یہ حیا ہے، اور یہ اچھی خوبی ہے، اچھی علامت ہے. لیکن موجودہ زمانے میں اس کو برا بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے. اسی طرح پردہ کو دقیانوسی کہا جاتا ہے، یا جیل خانہ کہا جاتا ہے، یا قیدی کہا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں، حالانکہ پردے کے ذریعے سے عورت اپنی حفاظت کرتی ہے، اپنا رسپیکٹ خود کرتی ہے، اور سر بازار اپنے آپ کو پیش نہیں کرتی ہے، اور بری نظر والوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے. اس کا الٹا بھی دیکھیے، انہوں نے جو فلسفے کے سطح پر میں بات کروں، یعنی فلاسفیکل ڈومین میں بات کروں، تو انہوں نے بہت ساری خراب چیزوں کو صحیح قرار دیا. یعنی فلسفہ ان کا ایسا بنایا کہ جیسے وہ صحیح لگ رہا ہے. جیسے زناکاری یا ویبچار یا اڈلٹری، یہ سننے میں خراب لگتا ہے، اس لیے اس کا نام لو رکھ دیا، محبت رکھ دیا. نکاح، لیو ان ریلیشن شپ، یعنی نکاح کو، شادی کو جتنا ہو سکے بدنام کیا جاتا ہے، اور اس کے بالمقابل لیو ان ریلیشن شپ کو بڑھا چڑھا کر کے اچھا بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے. سود ایک حرام چیز ہے، اور غریبوں کے خون پسینے کی کمائی، قرض داروں کا ناجائز فائدہ، یعنی قرض لیا ہے اس لیے ان کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے، اور امیروں کو اور امیر بنایا جائے. کروڑوں روپیہ جمع کر رکھا ہے تو ہر مہینہ ان کی دولت بڑھتی رہتی ہے، اور جنہوں نے غریبوں نے لون لے رکھا ہے ان کا لون جو ہے بڑھتا رہتا ہے، مطلب سود بڑھتا رہتا ہے. تو اس کو جو ہے فائنینشیل ڈیولپمنٹ کا نام دیا گیا، معاشی ترقی کا نام دیا گیا. الحاد یعنی اللہ کے انکار کو، یعنی کوئی بھی خدا نہیں، کوئی بھی دھرم نہیں، یہ مطلب بکواس قسم کی بات جس پر کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، اس کو روشن خیالی کا نام دیا گیا، ریشنلزم کا نام دیا گیا. تو اس طرح فلاسفیکل ڈومین میں انہوں نے جو ہے گمراہی پھیلائی ہے. پولیٹیکل ڈومین کی بات کریں تو یہاں پہ کئی ایسے نظریات آئے جنہوں نے سیاست میں اپنے آپ کو آزمانے کی کوشش کی، لیکن وہ فیل ہوئے.
جس میں آپ جو مارکسوادی نظریہ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ سمپتی کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، یعنی اکانومیکل ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے سماج میں، بلکہ سبھی لوگ برابر برابر ہونا چاہیے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ جس کی جو کوالٹی ہے اس کے حساب سے اسے ملنا چاہیے۔ اسی طرح جب بھی پولیٹیکل ڈومین میں جب بھی اسلام کی بات آتی ہے یا اسلامک پولیٹکس کی بات آتی ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ذکر ہوتا ہے وہ یہ کہ چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، زنا کرنے والے کو کوڑے برسائے جاتے ہیں یا سنسار کر دیا جاتا ہے، قصاص جو ہے جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، یہ سب چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ یہ اسلامک پولیٹکس میں یہی سب چیزیں ہیں، جب حالانکہ یہ بری چیز نہیں ہے، یہ اصل میں انسانوں کی رکشا کے لیے ہی ہے، اور انسانوں کے مال، دھن، سمپتی، جان، عزت کی رکشا کے لیے صرف 4-5 اس طرح کٹھور دنڈ ہے، اور باقی تو تعزیراتی سزا جس کو کہتے ہیں وہ ہے۔ یعنی اس وقت کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہوں گے وہ اپنے علماء کو لے کر کے بیٹھ کر کے جو قانون طے کریں گے، جو سزا دیں گے وہی ہوگا۔ صرف 5-6 سزائیں ہیں جو مقرر ہیں، تو بس انہی کی رٹ لگائے رہتے ہیں۔ وقف کے بارے میں نہیں بتاتے کہ وقف کا کتنا بڑا فائدہ ہے، یہ بھی اسلامی سسٹم ہے۔ وراثت کے بارے میں نہیں بتاتے کہ جب لڑکیوں کو کچھ بھی نہیں ملا کرتا تھا 1400 سال پہلے کی بات، بلکہ آج سے 100 سال پہلے چلے جائیے، لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، اور 1400 سال پہلے اسلام نے وہ حق جو ہے عورتوں کو دے دیا۔ اسی طرح عورتوں کو کمانے کا بوجھ عورتوں کے اوپر نہیں ڈالا کہ عورتوں کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مرد ہی اس کو کما کر کے کھلائے گا۔ اسلام کے اندر ہر ایک کے ادھیکار متعین ہے، فکس ہے، ہر ایک کے حقوق متعین ہے کہ اس کا پڑوسی کا یہ حق ہے، ماں باپ کا یہ حق ہے، بچوں کا یہ حق ہے، استاد کا یہ حق ہے، اور عام لوگوں کا یہ حق ہے، راہ گیروں کا یعنی راستے میں چلنے والے مسافروں کا یہ حق ہے۔ زکوٰۃ کا سسٹم اتنا زبردست سسٹم ہے، اس کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتے ہیں۔ کفالت کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتے ہیں۔ کتاب البیوع یعنی جو کاروبار کے نیم قانون ہیں اتنے زبردست ہیں، پھر بھی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح ظلم و ستم کی وہ ساری شکلیں جو اسلام نے ختم کر دی، اسلام جب آیا تھا اس وقت یہ پایا جاتا تھا، ان سب کی بات کوئی نہیں کرتا ہے۔ گھما پھرا کے وہی 4-5 سزائیں ہیں، انہی کی بات کی جاتی ہے۔ تو یہ پولیٹیکل ڈومین میں جب بات ہوتی ہے تو اس طرح سے اسلام کی شکل کو بگاڑ کر کے پیش کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ آئیے سوشل ڈومین آخری جو ہے، اس میں کیا بدلاؤ کیا ان لوگوں نے فریڈم کا نام دیا، اور فریڈم کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر آزادی، ہر قید سے آزاد ہے۔ حالانکہ یہ پاسبل نہیں ہے پریکٹیکلی بھی۔ جیسے نشہ، آزادی یہ ہے کہ آپ نشہ کرتے رہیے، آپ اس کا کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ یا ٹریفک، یعنی آپ جب راستے میں چلیں تو کوئی نیم قانون نہیں ہونا چاہیے، جتنی آزادی یعنی مجھے آزادی ملنی چاہیے، میں چاہوں جتنی اسپیڈ میں گاڑی چلاؤں، اس طرح کی آزادی۔ تو جب دھارمک پابندیوں کی بات آتی ہے، کچھ مذہبی پابندیوں کی بات آتی ہے، اس وقت سر درد کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ اپنی جان کی رکشا کے لیے کچھ پابندیاں جھیل لیتے ہیں، اپنے سماج کی رکشا کے لیے کچھ پابندیاں جھیل لیتے ہیں، تو دھارمک پابندیوں سے کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا فائدہ نہیں ہے؟ کیا اس کا نقصان ہے؟ جیسے نشہ سے اسلام منع کرتا ہے، شراب سے آپ دیکھیے 200 سے زیادہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، شراب کی وجہ سے کتنے طلاقیں ہوتی ہیں، شراب کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کتنے نقصان ہیں۔ اب یہ پابندی لگتی ہے جبکہ اس میں انسانیت کی بھلائی ہے۔ اسلام جو ہے ویبھچار سے منع کرتا ہے، ویبھچار کرنے سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، نسب یعنی جو ایک ونش ہے، جو اس کا نیم ہے، اس کا سسٹم ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی ایک اینیمل سوسائٹی بن جاتا ہے۔ اسی طرح عزتیں ختم ہو جاتی ہے اور بیماریاں ایک دوسرے سے ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ایڈز جیسی خطرناک بیماری پیدا ہوتی ہے، اس کو آپ پابندی کہہ رہے ہیں۔ عورتوں کی رکشا کے لیے پردہ کا سسٹم لاتا ہے، تو اس کو آپ جو ہے آزادی کے خلاف مانتے ہیں۔ تو یہ سوشل ڈومین میں بھی ان لوگوں نے کافی کچھ رائتا پھیلایا ہوا ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ جب کوئی دین پر آروپ لگائے یا دین کا مذاق اڑائے، قرآن اور حدیث کا مذاق اڑائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے، تو یہ بھی ان کے نزدیک آزادی ہے۔ کوئی ان کی ماں بہن کا مذاق اڑائے، کوئی ان کی ماں بہن کو گالی دے، تو بھی ان کے نزدیک آزادی۔ مطلب کوئی مورل ڈیوٹی ان کے اندر نہیں، مورل فیلنگ نہیں ہے ان کے اندر، یعنی جو مرضی وہ کرو۔ اگر یہ آزادی آپ کو چاہیے تو اسلام اس کے سراسر خلاف ہے۔ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ انسان بندہ ہے اللہ کا، یعنی اللہ کا غلام ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اس کو چلنا ہے۔ جتنا اسلام نے اجازت دی ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، اتنا چلنا ہے اور اس کے باہر نہیں چلنا ہے۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ قرآن اور حدیث کیوں بتاتا ہے کہ اس طرح سے ناموں کو بگاڑ کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ آپ اس دور کے جو چال بازیاں ہیں، مکاریاں ہیں، ان کو دیکھ کر کے آپ بھلی بھانتی سمجھ رہے ہوں گے کہ کیوں کر اسلام اس طرح کی چیزوں سے اور اس طرح کے لوگوں سے منع کرتا ہے۔ آج میڈیا کا زور ہے اور میڈیا کے بلبوتے
وہ بہت ساری چیزوں کو، جو اچھی چیزیں ہیں ان کو برا بنا کے پیش کرتے ہیں، اور جو بری چیزیں ہیں ان کو اچھا بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ مقصد پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے، کیوں آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو آپ کامنٹس کر کے ہمیں بتائیں، اور بھی کوئی ٹاپک ہو اچھا جس پر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ویڈیو بنائیں تو ضرور ہمیں کامنٹ میں بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔